اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورۃ المائدہ کی 7واں سپارہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے کون سے، یعنی اپنے جو آپ کے اپنے ہم دین ہیں، اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ ہوں۔ گواہ کون سے ہوں؟ یہ جب وصیت پر آپ کے 2 عادل مسلمانوں کی گواہی، شہادت۔ تحبسونہما، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو، یا اگر اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ یہ ممکن تو ہے نا کہ راستے میں انسان کو سفر میں موت آ جائے، اور آ بھی جاتی ہے کبھی، اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو یہ سارا بیان اس کا ہے۔ تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ غیر قوم کون سی ہے؟ ایک اپنے قوم کے لوگ ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہیں، کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے اپنی قوم کے نہ ہوں، مسلمان نہ ہوں، تو پھر کیا ہے، پھر یعنی آپ کو اگر اہل کتاب وغیرہ کے گواہ مل جائیں تو بھی وہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ تو کہاں روکیں گے نماز کے بعد؟ مسجد میں۔ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، یعنی رشتہ داروں کی رشتہ داری کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ہم نہیں ضائع کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے، لمن الآثمین۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کوئی خیانت کی ہے مرنے والے کے مال میں سے یا وصیت میں سے، پھر ان دونوں کی جگہ 2 قریبی رشتہ دار بطور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں، یعنی وہ بتائیں کہ بات اصل میں کیا ہے، امانت کتنی تھی اور کتنی خیانت ہوئی ہے اس میں۔ جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے، حقداروں میں سے کھڑے ہوں، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب تر ہے، یہ اسلوب یعنی یہ طریقہ کار قریب تر ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ قسم کھانے کا بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، قسم کس طرح کھانی ہے، ابھی اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یا خوف کریں گے، ٹھیک ہے، خوف کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، یعنی محفل میں پھر مجلس میں ان کو جھوٹا قرار دے دیا جائے گا۔ اور تم اللہ سے ڈرو
اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ 3 آیات ہیں سورۃ المائدہ کی۔ وصیت کے معاملے میں 2 عادل آدمیوں کی شہادت، اور اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ ایک زبردست حکم پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے پاس کوئی مال یا اثاثہ ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے 2 سچے، جو سچ بولنے والے ہوں، جن کی سچائی تمہیں معلوم ہو، یا عدل والے ہوں، یعنی جو عدل کرتے ہیں، عدل و انصاف والے ہوں، جو یعنی کام کو یا اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہوں، اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے ہر بات کو اس کے موقع اور محل کے ساتھ کرتے ہوں۔ تو 2 عدل و صدق والے آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دو، جو میت کے وارثوں کے پاس مرنے والے کا سامان پہنچا دیں۔ سفر میں ہے تو ظاہر سفر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا جو سامان وغیرہ ہے وہ کون پہنچائے گا؟ اس کے گھر۔ یعنی 2 ایسے لوگوں کو گواہ بنا لو کہ جو تمہارا سامان تمہارے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثہ کو شبہ ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے، کچھ چرا لیا ہے، تو انہیں نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے کہ یہ قسم کھائیں۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ یعنی وہ یہ قسم بھی کھائیں کہ ہم مال کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو خواہ مخواہ ہم جھوٹی قسم میں اللہ تعالیٰ کو شامل کریں، نہیں، اور اس کو گواہ بنائیں۔ چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میت کے رشتہ داروں میں سے 2 قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور حلف اٹھائیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے، اور یہ کہ ہم نے ان پر خیانت کی جو شہادت دی ہے تو اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح حلف لینے کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گواہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جو واقعہ ہوا، جو معاملات پیش آئے، اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر گواہی دیں گے۔ اور خیانت کی شکل میں 2 قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے اور ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہاں الفاظ دیکھیے، ولا نکتموا، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، ہم نہیں چھپائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی اپنے آپ کو، یعنی آپ قسم کھا رہے ہیں تو حلف آپ اس بات کا لیں کہ ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، اللہ کے لیے گواہی ہم نہیں چھپائیں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو اپنے آپ کو، یعنی تم قسم کھا کر کہو گے، تم پھر گناہ گار ہو جاؤ گے، تو اب یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی قسم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات بیان کی، اور دیکھیے یہاں فرمایا انا اذا لمن الظالمین، ہم اگر ایسا کریں تو ضرور ہم یعنی ہو جائیں گے ظالموں میں سے، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیے نا کہ ایسے تو عام لوگ قسم کھا ہی لیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے نا، کعبے کی قسم، مطلب اس طرح کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں عموماً، لیکن جب اگر ان کو یہ کہا جائے نا کہ تم یعنی اپنے اوپر بددعائیہ الفاظ بھی کہو، اپنے لیے بد دعا بھی کرو، قسم کھاؤ، کہو کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم ظالم ہو، اور پھر جو ظالموں کی سزا ہوگی وہی تمہاری سزا ہوگی، اگر تم جھوٹے ہو تو تم گناہ گار ہو، اور جو پھر گناہ گاروں کی سزا ہوگی وہ تمہیں ملے گی۔ تو پھر انسان اس طرح کی قسمیں کھانے سے ذرا ڈرتا ہے، اس طرح قسمیں کھا کر پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ ویسے تو وہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، عام طور پہ لوگ کھا لیتے ہیں، بہت تھوڑے ہی سے لوگ ہیں جو ان باتوں سے ڈرتے ہیں،
تو یہاں پر یہ باتیں یعنی قسمیں کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ قسم کھاؤ، اپنے لیے بددعائیہ کلمات بھی کہو ساتھ ساتھ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جو فاسق قوم ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے. اور جو لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں، دنیا کے مال کی لالچ کریں، دوسروں کا حق دبا لیں، تو وہ ان سے بڑھ کر فاسق کون ہے، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے گناہگار ہونے کی حیثیت سے؟ تو وہی تو وہ لوگ ظاہر ہے فسق و فجور ہی تو کر رہے ہیں کہ دوسروں کا حق کھا کر زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. اب اس آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف آپ کو سناتے ہیں. ان دونوں کے آپ اگر ملائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ غالباً کچھ تضاد یا تعارض نظر آ رہا ہے. دیکھیں قرآن میں فرمایا کہ تم کو پہنچے موت کی مصیبت. یہاں موت کو کیا کہا؟ مصیبت کہا. حدیث میں موت کو کیا کہا؟ تحفہ کہا. کس کے لیے؟ مومن کے لیے. یہاں بھی مومنوں کی بات ہو رہی ہے، حدیث میں بھی مومن کی بات ہوئی ہے. دیکھیے خطاب کہاں سے شروع ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور مومن کی ہی موت کی بات ہو رہی ہے. تو مومن کی موت یہاں مصیبت بیان کیا، حدیث میں مومن کی موت کو تحفہ بیان کیا کہ مومن کے لیے موت کیا ہے؟ تحفہ ہے. اور یہاں کیا بیان ہوا؟ مصیبت، موت کی مصیبت آ جائے تم پر. تو اب بتائیے ان دونوں میں آپ کو کیسے آپ اس مسئلے کو حل کریں گے کہ یہ یعنی تعرض جو نظر آ رہا ہے آپ کو بظاہر ظاہر ہے. اگر آپ سرسری قرآن مجید اور احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا. تو اب اس کو کس طرح سے حل کریں یہ ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. پہلے اس کی پوری وضاحت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہاں کوئی بھی تعرض ذرا سا بھی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. حدیث بھی پرفیکٹ ہے، قرآن مجید کی آیات بھی. دونوں کو آپ ملائیں گے کوئی بھی آپ کو تعرض اس میں نظر نہیں آئے گا. اس آیت مبارکہ کا وہ خاص واقعہ جس کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے، تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا شان نزول. تو تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے واقعہ یہ ہے شان نزول کا کہ بدیل نامی ایک مسلمان دو عیسائیوں تمیم داری اور عدی کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے. جب بدیل شام پہنچے تو اچانک بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے سامان کی فہرست لکھ کر سامان میں رکھ دی کہ ہمارے پاس کتنا کتنا سامان ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، سب کی فہرست بنائی، لکھا اور اس کو کیا کیا اپنے سامان والے یعنی بیگ تھیلا جو کچھ بھی تھا اس میں وہ ڈال دیا. اور جو لوگ ساتھ میں تھے اپنے ساتھیوں کو بتایا نہیں کہ ہم نے فہرست بنا کے اپنے سامان میں ڈال دیا ہے، اس میں رکھ دیا ہے. تو اس کی اطلاع انہوں نے نہیں دی. جب ان کی حالت نازک ہو گئی تو انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا. چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا. تمیم اور عدی نے ان کا سامان سنبھالا. اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سنہری نقش و نگار تھے، یعنی سونے سے کام بنا ہوا تھا. وہ ان لوگوں کو اچھا لگ گیا، پسند آ گیا اور اس کو نکال لیا. مدینے جب واپس پہنچ کر بدیل کا سامان ان کے گھر پہنچایا تو گھر والوں کو سامان کی وہ فہرست مل گئی. جب سامان کو اس فہرست کے مطابق چیک کیا تو پیالہ نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا، دریافت کیا، انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتہ. تو پھر یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی. وہاں بھی انہوں نے قسم اٹھا لی. انسان ظاہر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، غلبہ ہو جاتا ہے اس پر. کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ کہاں ملا؟ مکے کے ایک سنار کے پاس ملا. تو اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا کہ میں نے تو یہ پیالہ تمیم داری اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے. تو پھر مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. اس آیت کے مطابق اس دفعہ بدیل کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ بدیل کا ہے، اس نے فروخت نہیں کیا تھا، بلکہ عدی بن حاتم اور تمیم داری نے خیانت کی ہے. چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ ہوا اور ان سے 1000 درہم لے کر بدیل کے وارثوں کو دیا گیا.
تو واقعات خاص موقع کے لیے بیان ہوا تھا، لیکن اب یہ بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو 2 معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے سامان کی وصیت کرے، اور اگر اس وقت مسلمان نہ مل سکیں تو 2 غیر مسلموں کو بلا کر ہی اس کی وصیت کر دے، بتا دے کہ بھائی میرا یہ سامان ہے اور میرے گھر میں یہ پہنچا دینا، فلاں جگہ میرا گھر ہے۔ اور جب وہ لوگ جن کو یعنی وصیت کیا اس کے گھر پہنچیں اور وارثوں کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے ہیں اور صحیح طریقے سے سامان نہیں پہنچایا ہے، خیانت کی ہے، تو مسجد میں یعنی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ظہر اور عصر زیادہ بہتر ہے کہ اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان لوگوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی اور وصیت کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو ان کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی اور وصیت کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے، کیونکہ وارث اس صورت میں مدعی تھے، لیکن ان کے پاس یعنی جو لوگ آئے ہیں وصی بن کر، ان کے خلاف گواہ موجود نہیں تھے، اس لیے وصی جو انکار کر رہے تھے کہ ہم نے خیانت نہیں کی تو ان سے قسم لی گئی۔ لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے 2 آدمی قسم اٹھائیں کہ پہلے جو لوگ جن کو وصیت کی گئی تھی ان کا بیان غلط تھا اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ شہادت لینے کی یعنی قسم لینے کی ضرورت جب ہوگی جب وارثوں کو شک ہو کہ ہاں انہوں نے کچھ خیانت کی ہے، کچھ سامان کم ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہ تو پھر شہادت لی جائے گی، نہ مقدمہ درج کیا جائے گا اور نہ ہی قسم کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اسنان ہے۔ اسنان کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کا صیغہ ہے 2۔ مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 عادل صاحب اعتبار گواہ ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے ذوا عدل کہ وہ دونوں عادل ہوں۔ منکم کے معنی ہے کہ وہ تم مسلمانوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، اور فرمائے او آخران من غیرکم، یا دوسرے تمہارے غیر میں سے گواہ ہوں۔ تو امام ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلموں یعنی اہل کتاب میں سے 2 آدمیوں کو گواہ مقرر کر لو۔ اگر تم زمین میں سفر پر ہو، اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو، یعنی مومنوں کی عدم موجودگی کی صورت میں ذمیوں کی شہادت کے جواز کی یہ 2 شرطیں ہیں کہ سفر کی حالت ہو اور وصیت کا موقع ہو، جیسا کہ قاضی شرح نے اس کی صراحت کی ہے کہ امام ابن جریر نے قاضی شرح کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سفر کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت جائز نہیں، اور سفر میں بھی صرف وصیت کے لیے جائز ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، یعنی ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد جس میں نماز پڑھنے والوں کی موجودگی میں یعنی کھڑا کیا جائے، فیقسمان باللہ، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں، ان ارتبتم، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو، میں نے بتایا آپ کو نا، ورنہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اگر تمہیں ان کی بارے میں ان کی بات میں کچھ شک ہو کہ انہوں نے کچھ خیانت کی ہے تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ لا نشتری بہی ثمنن، ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، یعنی ہم فانی اور زوال پذیر ہونے والی اس دنیا کے اس قلیل مال کو ہم معاوضے کے طور پر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گو ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں ہم شہادت دے رہے ہیں اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شہادت اللہ، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ شہادت کے شرف اور اہمیت و عظمت کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، یعنی اگر ہم نے شہادت کی
تحریف کی یا تغیر و تبدل کیا، اپنی طرف سے اس کو رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا، یا اسے بالکل چھپا دیا، تو ہم ایسا کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو جائیں گے، آثم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اگر وصیت کے بارے میں شہادت کے دینے والے ان دو گواہوں کے بارے میں تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور اس مال میں سے انہوں نے کچھ چھپا لیا ہے، چرا لیا ہے جس کے بارے میں انہیں وصیت کی گئی تھی، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، پھر ان دونوں کی جگہ دوسرے قریبی رشتہ دار گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو میت کے ترکے کے حقدار ہیں. جب صحیح خبر کے ساتھ ان کی خیانت ثابت ہو جائے تو ترکے کے مستحق وارثوں میں سے دو شخص کھڑے ہوں جو اس مال کے سب سے زیادہ وارث ہوں. فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان پہلے دونوں کی شہادت سے سچی ہے، یعنی ہمارا یہ کہنا کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے ان کی مذکورہ شہادت کی نسبت زیادہ سچی، زیادہ صحیح اور زیادہ ثابت شدہ بات ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی جو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے خیانت کی ہے. اِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں، یعنی ہم نے ان پر جھوٹ بولا. اس حالت میں یہ قسم وارثوں کو کھانا ہوگی. پھر ان کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسا کہ جب قاتل کی جانب سے شر ظاہر ہو تو پھر مقتول کے وارثوں سے قسم لی جاتی ہے اور وہ قاتل کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں جس سے قاتل کو ان کے سپرد کیا جاتا ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یعنی اس پسندیدہ طریق سے یہ جو شرعی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ذمی گواہ قسم اٹھائیں اور ان کے بارے میں شک و شبہات کا پیدا ہو جانا اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے شہادت دیں گے. اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان ورثہ کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، یعنی شہادت کو صحیح ادا کرنے کا باعث اللہ کے نام کی قسم کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی پاسداری، اور اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ان کی قسم رد کرتے ہوئے یہ حق اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا تو اس سے لوگوں میں ان کی رسوائی ہوگی، کیونکہ وارث قسم کھا کر اپنے دعوے وراثت کے مستحق ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یخافوا ترد ایمان بعد ایمانہم، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے تمام امور و معاملات میں اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور اس کے حکموں کو غور سے، ہوش و گوش سے سنو، سمجھ بوجھ کر سنو، غور و فکر کے ساتھ سنو اور اطاعت بجا لاؤ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی شریعت کی فرما برداری سے خارج ہو جائیں، نکل جائیں، دور ہو جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی پھر. اب آئیے ہم اس بات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں بیان کیا کہ موت مصیبت ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تحفۃ المؤمن الموت، اور مومن کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھیے کہ اس کو ہم کیسے دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مطابق کریں، مطابقت کیسے ہو. ٹھیک ہے، دونوں باتیں بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہیں. دیکھیے قرآن میں جو مصیبت بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو موت تحفہ ہے، وہ تو اس کو تحفہ مل گیا، گفٹ مل گیا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو اب تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو گئی. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے،
تو ان کے لیے تو یہ پھر بہترین موقع تھا جو انہوں نے حاصل کیا اور دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, جو بھی تکلیف آئی جس طرح سے بھی گئے, لیکن وہ ان کو تحفہ ملا. ٹھیک ہے, قبر ان کی جنت کی باغ بن گئی, جنت کی کھڑکی کھل گئی, راحت کا گھر مل گیا ان کو, دنیا کے وبال سے ان کی جان چھوٹ گئی. لیکن مصیبت کیسے ہے؟ پیچھے والے جو رہ گئے نا, ان کے لیے ظاہر ایک مصیبت پہنچی ہے, بہت بڑا صدمہ ہے. کسی اپنے پیارے کا جدا ہو جانا, اپنے سے رخصت ہو جانا اور ہمیشہ کے لیے چلے جانا, یہ ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو اس لیے یہاں پر کوئی بھی تعرض نہیں ہے, دونوں باتوں میں بالکل مطابقت ہے, ایک دوسرے کے مطابق ہیں. اور دوسری بات یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جہاں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نصیحت کی تو خطاب کس کو کیا, کس کو مخاطب کیا, کس سے خطاب کیا؟ وہ ایمان والوں سے کیا, ایمان والوں سے خطاب کیا گیا. جب بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی, جب بھی اپنے احکام بیان فرمائے تو ایمان والوں کو بیان فرمائے. تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی ایمان والوں میں شامل ہو جائیں, شمار ہو جائیں, قبول ہو جائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے, اور جب ہماری موت آئے تو ہمارے لیے بھی تحفہ بن کر آئے, اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ پیچھے والوں کے لیے جب ہم دنیا سے جائیں تو ان کو ہماری جدائی کا دکھ ہو, صدمہ ہو, وہ افسردہ ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں تو وہ کہیں کہ اچھا ہے چلا گیا, جان چھوٹ گئی, اچھا ہے اس سے جان چھوٹی, اچھا ہے اس وبال سے اللہ نے نجات دی ہمیں. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں کے طریق پر زندگی بسر کرنے کی, زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے, قرآن و سنت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اس کے لیے ہمیں وقت دے کہ اس کے لیے ہم وقت نکالیں اور ایمان والوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہماری دستگیری فرمائے, ہماری مدد فرمائے, اور ہمیں ایمان والوں میں قبول فرمائے. کون سے ایمان والے؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں نہیں, جن کی ایمان کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان والے ہیں, ہمیں ان میں قبول کیا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے والا, سچائی پر مبنی بات کرنے والا, سچی گفتگو کرنے والا, سچی قسم کھانے والا, جھوٹی قسم سے بچنے والا, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے والا اللہ بنائے. ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے, ہماری دعاؤں کو, ہماری کوششوں کو, ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے, اور ہمارے کھوٹ کو دور کر دے, ہمارے عمل کو خالص کر دے, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے. اور بے شک اللہ غفور الرحیم, غفور شکور, غفور حلیم ہیں.